السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی قومی کمیٹی کے مندوبین سے ملاقات۔ رواں سال 5% کا معاشی ترقی کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے، چین کے قومی کمیشن برائے ترقی و اصلاحات کے چیئرمین۔ اور چین کو رینائی ریف سمیت نانشا جزائر پر ناقابل تردید خود مختاری حاصل ہے، چینی وزارت خارجہ۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 6 تاریخ کی سپہر کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، چین کے صدر اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی 14ویں قومی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں شریک چائنیز گومنتانگ کی انقلابی کمیٹی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حلقوں اور ماحولیاتی وسائل کے حلقوں کے مندوبین سے ملاقات کی اور ان کی تجاویز اور آراء سنی۔ چین کی 14ویں قومی عوامی کانگریس کے دوسرے اجلاس نے 6 مارچ کی سپہر کو ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ چین کے قومی کمیشن برائے ترقی و اصلاحات کے چیئرمین زنگشان جیے نے کہا کہ رواں سال چین کا تقریباً 5% اقتصادی ترقی کا متوقع ہدف ہے۔ اسے سائنسی تحقیق کے بعد طے کیا گیا ہے اور 14ویں 5 سالہ منصوبے کی سالانہ ضروریات کے مطابق ہے۔ یہ ہدف بنیادی طور پر اقتصادی ترقی کی صلاحیت سے مطابقت رکھتا ہے اور بڑی کوششوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نجی سرمایہ کاری کے کردار کو بھرپور انداز میں ادا کرنا بہت اہم ہے۔ ہم نجی کاروباری اداروں کی حوصلہ افزائی اور مدد کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے تاکہ وہ بڑے قومی انجینئرنگ منصوبوں اور کمزور شعبوں کو بہتر بنانے کے منصوبوں کی تعمیر میں حصہ لیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نجی اداروں کو اعلیٰ معیار کے منصوبوں کی فراہمی جاری رکھیں گے اور ان کی ان منصوبوں کے لیے فنڈز تلاش کرنے میں مدد کریں گے۔ اقتصادی ترقی کو مزید فروغ دینے کے لیے چین کے 2 اجلاسوں میں کی جانے والی منصوبہ بندی پر عالمی برادری گہری توجہ دے رہی ہے اور بین الاقوامی شخصیت کا کہنا ہے کہ انہیں چینی طرز کی جدید کاری اور نئی معیاری پیداواری قوتوں سمیت دیگر کلیدی معاشی الفاظ سے اعتماد اور مواقع کا پیغام ملا ہے۔ سیرالیون کے صدر جولیس مادابی نے کہا کہ چین نے ترقی میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور عوام کے معیار زندگی میں مسلسل بہتری آئی ہے، جس کی وجہ سے صدر شی جن پنگ کے واضح ویژن، چین کے لیے موزوں ترقیاتی راستے اور چینی عوام کی مشترکہ کوششیں ہیں۔ امریکہ کی کوہن فاؤنڈیشن کے چیئرمین رابرٹ لارنس کوہن نے کہا کہ چین کی معیشت مقدار پر زور دینے سے معیار پر زور دینے کی طرف منتقل ہو گئی ہے اور نئی معیاری پیداواری قوتیں اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دے سکتی ہیں، جو چین کی جدید کاری کے لیے سازگار ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے انسٹیٹیوٹ آف ایسٹ ایشین اسٹڈیز کے ریسرچ فیلو خان دوئین ین نے کہا کہ چینی طرز کی جدید کاری آبادی کے زبردست پیمانے اور مشترکہ خوشحالی پر توجہ دیتی ہے اور انسان اور فطرت کے ہم آہنگ اور سبز ترقی کو اہمیت دیتی ہے۔ چین کا طریقہ کار جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے لیے ایک مفید حوالہ فراہم کرتا ہے۔ جنوبی افریقہ کے کیپٹل گڈ ہوپ کے CEO کیلون گولفان کا کہنا ہے کہ چین نئی پیداواری قوتوں کی ترقی کو تیز تر کر رہا ہے اور مصنوعی ذہانت سمیت دیگر شعبوں میں پیش رفت حاصل کر رہا ہے، جس سے نہ صرف چینی عوام بلکہ دنیا بھر کے ممالک بھی اس تکنیکی تبدیلی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے 6 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ رینائی ریف نانشا جزائر کا اٹوٹ حصہ ہے۔ رینائی ریف سمیت نانشا جزائر اور اس سے ملحقہ پانیوں پر چین کی ناقابل تردید خود مختاری تاریخ کے ایک طویل عرصے میں تشکیل دی گئی ہے اور قائم کی گئی ہے، اور یہ اقوام متحدہ کے منشور سمیت بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے۔ ماؤننگ نے کہا کہ فلپائن کو جو کرنا چاہیے وہ چین کے خلاف سمندر میں اپنی غیر قانونی اشتعال انگیزیوں کو فوری طور پر بند کرنا ہے۔ چین ملکی اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنی قانونی خود مختاری اور حقوق و مفادات کا ثابت قدمی کے ساتھ تحفظ جاری رکھے گا۔
مقامی وقت کے مطابق 5 مارچ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے مطالبے کے حوالے سے امریکہ کی ویٹو کردہ قرارداد کے مسودے پر اجلاس جاری رکھا۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گونگ شوانگ نے کہا کہ چین کو اس بات پر شدید مایوسی ہوئی ہے کہ امریکہ نے سلامتی کونسل کے مطالبے کو چوتھی مرتبہ زبردستی روکا ہے۔ گونگ شوانگ کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کی ووٹنگ کے نتائج سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ سلامتی کونسل کے ارکان کی اکثریت غزہ میں جنگ بندی پر متفق ہے، جبکہ امریکہ نے سلامتی کونسل کے اتفاق رائے کو دبانے کے لیے اپنی ویٹو پاور کا غلط استعمال کیا۔ اس سے بین الاقوامی برادری میں بڑے پیمانے پر عدم اطمینان پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بے گناہ شہریوں کو بچانے کے لیے غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے، اور یہ انسانی امداد کے لیے ایک شرط ہے اور تنازع کو مزید بڑھنے اور پھیلنے سے روکنے کی کلید ہے۔ بین الاقوامی برادری کو فوری طور پر جنگ بندی پر زور دینا چاہیے تاکہ تنازع کو ختم کیا جا سکے اور غزہ کے عوام کی بقا کی امید کو برقرار رکھا جا سکے۔ چین نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ رفح کے خلاف اپنے جارحانہ منصوبوں کو منسوخ کرے، غزہ کے خلاف اپنی فوجی جارحیت بند کرے اور فلسطینی عوام کی جبری منتقلی اور اجتماعی سزا کو روکے۔ چین متعلقہ ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ جغرافیائی تصویراتی سوچ اور داخلی سیاسی حساب کتاب کو ترک کریں اور صحیح انتخاب کریں، اور غزہ میں حقیقی منصفانہ اور ذمہ دارانہ انداز میں جنگ بندی کو فروغ دینے میں تعمیری کردار ادا کریں۔ چین دو ریاستی حل کے نفاذ اور مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن و استحکام کے حصول کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ نیٹو فورسز نے 4 تاریخ کو نارڈک رسپانس 2024 فوجی مشق کا آغاز کیا، جو 2 ہفتے جاری رہے گی، جبکہ نیٹو کی مشترکہ فوجی مشق، جسے ڈریگن 2024 کا نام دیا گیا ہے، پولینڈ میں جاری ہے۔ نیٹو کی بھرپور فوجی مشقوں کے حوالے سے روس کا کہنا ہے کہ ان مشقوں سے عسکری تنازعات کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جائے گا، اور روس اپنی دفاعی صلاحیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ نارڈک رسپانس نیٹو کی ہر 2 سال کے بعد منعقد ہونے والی مشق ہے، لیکن اس بار مختلف پہلو یہ ہے کہ فن لینڈ نے بھی مشق میں حصہ لینے کے لیے 4000 سے زائد فوجی بھیجے۔ فن لینڈ نے گزشتہ سال نیٹو میں شمولیت اختیار کی تھی، جس نے دہائیوں پرانی عدم وابستگی کی پالیسی کو توڑا۔ ڈریگن 2024 مشق کا آغاز 25 فروری کو ہوا، جس میں پولینڈ سمیت نیٹو کے 10 رکن ممالک تقریباً 20,000 فوجی اہلکار اور 5,300 عسکری تنصیبات کے ہمراہ حصہ لے رہے ہیں۔ نارڈک رسپانس 2024 اور ڈریگن 2024 دونوں نیٹو کی نام نہاد اسٹیڈ فاسٹ ڈیفینڈر 2024 مشقوں کا حصہ ہیں۔ اسٹیڈ فاسٹ ڈیفینڈر 2024 مشقیں جنوری کے آخر میں شروع ہوئی تھیں، اور یہ مشقوں کے ایک سلسلے پر مشتمل ہیں جو مئی کے آخر تک جاری رہیں گی۔ ان میں مجموعی طور پر 90,000 فوجی اہلکار حصہ لیں گے۔ یہ مشقیں روسی سرحد کے قریب نیٹو کے مشرقی حصے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ روس کے نائب وزیر خارجہ گرشکو نے 4 تاریخ کو کہا کہ روس نیٹو کی مشقوں پر گہری توجہ دے رہا ہے۔ سرحد کے قریب فوجی مشق سے کسی بھی عسکری تنازع کا خطرہ مزید بڑھ جائے گا۔ روس اپنی دفاعی صلاحیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ 1 مارچ کو روسی میڈیا نے ایک آڈیو ریکارڈنگ جاری کی، جس میں جرمن فوجی افسران یوکرین کو کروز میزائل فراہم کرنے اور کرائمیا کے پل پر حملہ کرنے کے امکان پر بحث کر رہے تھے۔ ریکارڈنگ کے منظر عام پر آنے کے بعد روس نے جرمنی کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے متعدد بیانات دیے اور جرمنی سے وضاحت طلب کی۔ 4 تاریخ کو روسی میڈیا کے ساتھ ایک انٹرویو میں روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے ایک بار پھر جرمنی پر زور دیا کہ وہ ریکارڈنگ کے واقعے کی وضاحت کرے۔ ادھر جرمن وزیر دفاع نے 5 تاریخ کو کہا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ٹورس میزائل سسٹم کے بارے میں بینڈسویر کے سینئر افسران کے درمیان ہونے والی بات چیت کی ریکارڈنگ ایک ذاتی غلطی تھی۔ اس سے قبل امریکی میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ یہ میٹنگ امریکی کمپنی سسکو کے تجارتی نان انکرپٹڈ آن لائن میٹنگ پلیٹ فارم پر کی گئی تھی۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔